الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند موٹے موٹے احوال میں نے ذکر کرنا شروع کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی طرف سے ستائے گئے، تکلیف دیے گئے، طائف چلے گئے، وہاں پر پتھر مارے گئے، اپنے ہی رشتے دار مخالف ہو گئے، اور جو ساتھ دینے والے تھے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مکے سے مدینے کی ہجرت کا حکم دیا. یہ سارے احوال میں نے کچھ مختصر کر کے ذکر کیے تھے. مکے کی زندگی اور تھی، مدینے کی زندگی اور تھی. اللہ رب العزت نے اپنے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی ایک لحاظ سے تربیت فرمائی ہے، اور اس سے یہ بات سمجھائی ہے کہ بغیر تربیت کے کوئی چل نہیں سکتا. چنانچہ کوئی کتنے ہی بڑے گھر کا بچہ ہو، کتنے ہی بڑے گھر کا فرد ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو کیوں نہ ہو، جب تک اس کی تربیت نہیں ہوتی، ایک مشکل مرحلے سے نہیں گزرتا، اس وقت تک وہ آگے بڑھنے والا نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت کے بعد آپ کو مرتبہ ملتا ہے، اس وقت سے پہلے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے طبقے کے اندر عام طور پر محنت کے ڈیوریشن میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. محنت کے ڈیوریشن میں وہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں. محنت کے وقت میں ان کو اشکالات، اعتراضات اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ جس سے ان کی ترقی رک جاتی ہے اور ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے مراحل ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا محنت کا ایک درجہ مکہ معظمہ تھا، جس میں بھوک کا سامنا تھا، جس میں اپنے اندرونی دشمنوں کا سامنا تھا، جس میں اپنے عقیدے کے اوپر زد پڑنے کا سامنا تھا، اپنوں سے مقابلہ تھا، غیروں سے مقابلہ تھا. لیکن یہ سب کرتے 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 ایک جماعت بن گئی، اور وہ جو جماعت بنی کہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. عجیب، اللہ نے ایسی جمع کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کلا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا. ہجرت کے اپنے سفر میں عجیب و غریب مراحل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے سے گزرے، غار ہیرا، غار ثور کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کیا، اور 3 راتیں آپ رکے ہیں. دشمن غار ثور کے دروازے تک پہنچا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ابو سفیان نے نیچے بیٹھ کے دیکھ لیا تو ہمارے پاؤں تو نظر آ جائے گا. چھوٹا سا غار ہے، آدمی بیٹھتا ہے تو ضرورت پاؤں پھیلاتا ہے تو پاؤں نظر آتا ہے، تو چھوٹا سا غار ہے یا رسول اللہ، یہ ہو جائے گا. اور ایسا اب خود سوچیں، غار ثور کے اوپر دن 9-10 بجے کے بعد نہیں جایا جاتا.
بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، یعنی پہاڑ ایک تو دہت رہا ہوتا ہے، اور پھر غار کے اندر جہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، ابھی تو 2 راستے بنا دیے، وینٹیلیشن نہیں ہے، اور پھر اس غار کے اندر دن اور رات گزارنا بڑا مشکل قسم کا کام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں یہاں پر گزارے۔ عامروں کو وہاں پر بکریاں لے کے آتا تھا تاکہ بکریاں چرتی جائیں تو وہاں سے پاؤں کے نشانات مٹ جائیں، لیکن یہ لوگ تو پاؤں کے نشانات مٹانے سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے تھے اور غار ثور کے دروازے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا ابوبکر صدیق اور رونے لگے، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو جملے استعمال کیے قرآن، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بڑا خوبصورت بات ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معنی کو سمجھا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحیرہ قلزم کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور تو ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا سب سے قریبی تھا، اس شخص نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے، آج تو فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ ان اللہ معی سیہدین، ان اللہ معی، ہمارا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ راستہ کھولے گا۔ چنانچہ حکم ہوا کہ عصا کو سمندر پہ ماریے، عصا کو سمندر پہ مارا گیا۔ آج 3 یا 4 مقامات ہیں جو جغرافیہ کے علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ 3 یا 4 مقامات ہیں بحیرہ قلزم کے سمندر۔ آپ سی ویو جائیں تو آپ کہیں بھی سمندر کہاں سے پھٹے ہو، ہم وہاں سے گزرے۔ ایک ہوتا ہے بحر کہتے ہیں سمندر کو، ایک ہوتا ہے نہر کہتے ہیں دریا کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بحر تھا، نہر نہیں تھا کہ دریا تو چھوٹا ہوتا ہے، یہاں سے لے کے چلو لنک روڈ تک ہوگا، اتنا بڑا ہوگا تو اس دریا سے تو گزر جائیں گے، لیکن سمندر سے گزرنا ہو تو پھر کتنا وقت لگے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، جب عصا مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جو سب سے کم مقام ہے وہ 70 میل کا مقام ہے، یعنی جہاں سے ممکنات ہیں کہ یہاں سے حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے ساتھ گزرے ہوں گے، اور بنو اسرائیل کی تعداد کون سا کم تھی، بنو اسرائیل بھی تو تقریباً 1,40,000 یا اس سے اوپر کا ایک قبیلہ تھا، اس طرح کے 12 قبیلے تھے، اور اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنائے، یعنی 12 راستے بنا، اور ہر راستے کے درمیان میں پانی کی دیواریں تھیں، اور اس کے درمیان کھڑکیاں بھی بنی ہوئی تھی تاکہ وہ ان کو دیکھتے جائیں، ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، گھبراہٹ نہ ہو کہ فلاں قبیلہ غرق تو نہیں ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا، ساری قوم وہاں پر تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان اللہ معی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں 2 بندے ہیں، غار ثور ہے اور 2 بندے، ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابوبکر صدیق۔ بعض روایات میں ایک اور بات بھی آتی ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے، اور اس کے اندر ایک سوراخ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی کہ کوئی موسی جانور اندر سے نہ نکلے، اور اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈنگ مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی ران کے اوپر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو تکلیف اتنی ہوئی کہ چیخیں نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی، لیکن وہ جب تکلیف ہوتے ہیں تو آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور وہ آنکھوں سے آنسو بھرے تو وہ نیچے گرے تو آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر گرے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرنے سے آپ علیہ السلام جاگ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے، آپ نے ایڑی ہٹوائی اور اپنی ایڑی کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے زہر فوراً ختم ہو گیا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک کمزور روایت ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز تھی کہ
صرف ابو بکر صدیق ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فقہاء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ لا تحزن، حزن جو ہے نا یہ وہ غم ہے جو آپ کو دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف وہ غم ہوتا ہے جو آپ کو اپنے لیے ہوتا ہے. لیکن بچہ بیمار ہے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، اس کو وہ نہ ہو جائے، تو اس چیز کو کہتے ہیں حزن. لا تحزن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حزن تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف تھی. جیسے ڈاکٹر حضرات نے کہا نا حضرت ابوبکر ڈر گئے تو ان کو یہ تھا اور وہ تھا، تو اس کے جواب میں اتنی بات سمجھے کہ حضرت ابوبکر کو اپنا غم نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اس لیے اللہ نے لا تحزن کا جملہ استعمال کرنا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہاں کہا ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی اور تیرے ساتھ بھی. یعنی ابو بکر اللہ نہ صرف یہ کہ میرے ساتھ ہے بلکہ اللہ رب العزت میرے ساتھ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ریگستان کے پاس سے ایک پتھریلی زمین کے پاس سے گزرے. آج وہ جگہ متعین ہے، پہاڑوں کے اوپر پتھر رکھے، عرب حکومت نے پہاڑوں کے اوپر پتھر رکھے کہ یہ وہ مقام ہے، اس کے درمیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں اور ساری پکی زمین ہے. لیکن سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، اور تلاش میں نکلتے نکلتے ایک مقام پر پہنچے تو سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے قریب آیا تو سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا. سراقہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کوئی زمین اتنی کچی نہیں ہے کہ گھوڑا اس کے اندر دھس جائے، تو یہ یقیناً ان کی کرامت ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے برائے مہربانی یہاں سے نکال دیجیے، دعا کرے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، یہاں سے نکال دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سراقہ کو باہر نکالا. جب سراقہ کو باہر نکالا اور پھر آپ آگے چلے تو سراقہ کو پھر لانا چاہیے، وہ 100 اونٹ ملنے اور یہ پھر لانا چاہیے، اور پھر قریب آیا اور پھر اس کا گھوڑا زمین میں پھنس گیا. تو کہنے لگا کہ اب کی بار نکال دیجیے، اور اب میں جب واپس جاؤں گا تو جانے کے بعد میں دوسروں کو بھی منع کروں گا کہ اس راستے پہ کوئی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے کندن تجھے پہنائے جائیں گے، کیا تو اس وقت بھی یقین نہیں کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا تھا؟ سراقہ حیران ہوئے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکالا، واپس چلا گیا. واپس جا کے اس نے جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو اس راستے پہ کوئی بھی نہیں، اور چلتے چلتے وہ نکل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور بھی بہت سے واقعات درمیان میں پیش آئے. ہجرت کا پورا سفر ہے، میں نے یہاں ایک دفعہ اتفاق والوں کے ساتھ بیان کو 3-3.5 گھنٹے میں بیان کیا تھا. پر وہ بھی کم ہے، کوئی نہیں. اتنی تفصیلی ہجرت کے موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، ان مقامات کی جغرافیکل تحقیق کی جاتی ہے اور بڑی عجیب و غریب تحقیق ہے ان مقامات کی. آج کل جو شارع ہجرہ بنی ہوئی ہے یہ سارے اس ہجرت کے سفر کے مقامات پر بنی ہے کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں یہ اسی مقامات سے شارع ہجرہ جو مکے سے مدینے جانے والی سڑک ہے یہ اسی راستے سے گزرتی ہے. حالانکہ شارٹ کٹ راستہ ہے، ٹرین کا راستہ شارٹ کٹ کا ہے، لیکن جو سڑک کا راستہ وہ اس حساب سے بنا ہے. یہ عام راستہ اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن یہ جو راستہ یہ 480 میل آپ علیہ السلام نے 8 دن میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گزارا. اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے. یہ ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے گزرے اور آپ نے دودھ پیا تو وہاں پر آپ نے کچھ کلمات کہے اور وہی کلمات کی آواز مکہ مکرمہ میں گونجی، اور ایسی گونجی کہ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی کہ آواز کہاں سے رہی. کسی نے کہا بادلوں سے آ رہی، کسی نے کہا حرم سے آ رہی، کسی نے کچھ. تو ایسی بات ہے. آپ علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے اور اس نوعیت کی بے شمار چیزیں. لیکن جب کیسر و کسرا فتح ہوا تو کیسر و کسرا کے فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت عمر کو یاد تھی
تو آپ نے کیسر و کسرا کا جتنا بھی سامان آیا تھا اس سارے سامان کو کھنگالا. حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ بھی اس سامان میں کچھ اور چیز بھی ہے؟ تو نہیں، اور کچھ بھی نہیں کچھ اور ہے. اب 50-60 اونٹوں کا سامان ہے، ظاہر بات ہے وہ بوروں میں. اب بوروں کو دوبارہ چیک کرو، بوروں کو کھنگالا. تو ایک بورے سے دو کڑے جو بازو میں پہنے جاتے ہیں، وہ سونے کے 2 کنگن وہ نکلے. تاکہ یہ آپ کو کیسے پتہ یہ بات؟ کبھی بتاتا ہوں. کل سراقہ کو بلاؤ. چنانچہ سارے مجموعے میں تلاش کیا گیا، پتہ چلا کہ سراقہ وہاں ہے. اس کو بلایا گیا. جب سراقہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ امت پر سونا حرام، امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے تم سے فرمایا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کی کنگنوں کو پہنو گے. لہذا میں اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کری کنگن کو میں پہنا رہا ہوں. چنانچہ اس بات کا اتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن سراقہ پہنے گا تو سراقہ کو وہ کنگن ملنے ہیں، اور یہ سارا سامان اس میں کنگن نہیں ہے، وہ کنگن ہونے چاہیے. چنانچہ بوروں کو کھنگالا گیا اور اس میں سے کنگن نکالا. عجیب و غریب ہو. ہجرت ایک ایسا سفر ہے کہ اس نے نئی تاریخ رقم کی. آپ علیہ السلام سب سے پہلے قبا پہنچے. قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں تو قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے، ان رفقا میں حضرت اسعد بن زرارہ، میں نے اس کی تفصیل سے ذکر کیا. اسعد بن زرارہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جمعہ شروع کیا تھا، اور کلثوم ابن حزم رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اور پھر یہاں پر فرمایا کہ بھئی کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ جس جگہ پر ہم عبادت گاہ بنا سکیں. چنانچہ سب سے پہلی عبادت گاہ کلثوم بن حزم رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر میں حصہ لیا. مسجد قبا تعمیر فرمائی. 14 دن تک آپ یہاں رہے. اسد بن زرارہ کا بھی انہی دنوں میں انتقال ہوا. حضرت کلثوم بن حزم کا بھی انہی دنوں میں انتقال ہوا. مسجد قبا ایسی مسجد ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ہفتے کے دن یہاں پر آ کے فجر کی نماز کے بعد یہاں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے، گویا کہ اس نے دو مقبول عمروں کا ثواب حاصل کیا. حضرت عمر فرماتے تھے اگر یہ مسجد قبا بیت المقدس بھی ہوتی تو ہر ہفتے کو میں وہاں جاتا اور جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتا کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا اور آج بھی اہل عرب کا معمول ہے کہ وہ اشراق کی نماز آ کے مسجد قبا میں ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہفتے کے دن تو جگہ ہی نہیں ہوتی، جب مرضی چلے جائیں. ہفتے کے دن مسجد بھری ہوتی ہے. مسجد قبا کی ابھی توسیع ہوئی ہے اور مسجد قبا کے 3 حصے بن چکے ہیں. یعنی اوپر چھت کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے مسجد قبا اتنی تھی، پھر اس کی توسیع ایک اس طرف ہوئی اور ایک اس طرف ہوئی. جو مسجد کا یہ والی طرف ہے نا، اس طرف میں جو جگہ ہے وہ کلثوم ابن حزم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے 14 دن. تو یعنی یہ وہی جگہ ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے. بعض حضرات نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں. گنبد کے اوپر کچھ سوراخ ہیں، کچھ ایسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نیچے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی. پر یہ بہت سی چیزیں ہیں. مسجد قبا کے سامنے، بالکل سامنے ایک باغیچہ ہے. یہ وہی باغیچہ ہے جس کو حدیقۃ الذلہ کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے. اس چشمے کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے تھے. مسجد قبا کے قبلے کی طرف سامنے ایک چھوٹا سا کنواں ہوا کرتا تھا جس کو بیر عرس یا بیر عریس یا بیر خاتم کہتے ہیں. اس میں آپ علیہ السلام کی انگوٹھی گر گئی تھی اور بڑی عجیب بات ہے. مسجد قبا سے 1 کلومیٹر پیچھے ایک اور کنواں ہے جس کا نام ہے بیر غرس. آپ خاص طور پہ اس کا پانی منگواتے تھے اور پانی منگوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل فرماتے. اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے اس بیر غرس کے پانی سے غسل دیا جائے. اسی طریقے سے مسجد قبا کے سامنے چھوٹی سی مسجد عنیف ہے، مسجد جمعہ. یہ 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبا میں گزرے تھے، اس میں اس نوعیت کے بہت سے کام ہوئے. بڑی تاریخ ہے، بڑی باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں ہیں.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مدینہ کی طرف نکلے، اور جب مدینہ کی طرف نکلے ہیں تو مدینہ کی بچیوں نے قبیلہ بنی نجار کی جگہ مسجد قباء سے تھوڑی سی آگے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، اور اس کے بعد وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کو ثنیہ کہتے ہیں۔ ثنیہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں جسے ہم مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے سے بناتے ہیں، اس ٹیلے کو عربی میں ثنیہ کہتے ہیں، اور یہ مدینہ سے نکلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ثنیۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ قباء اور مدینہ تو آج ساتھ ہی ہیں، لیکن پہلے ایسا تھا جو آج سڑک بنی ہے جو قباء سے مدینے کی طرف جاتی ہے، اس جگہ پر وہ پہاڑیاں تھیں جن کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ تو بچیاں اپنے گھروں پہ چڑھی ہوئی تھیں اور لوگ گھروں کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکلے تو بچیوں نے اشعار گنگنانے شروع کیے، طلع البدر علینا۔ وہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور وہ ٹیلے کے اوپر اونٹنی چڑھی تو پہلے اونٹنے کی گردن آئی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سامنے آیا۔ جب چہرہ مبارک ایسے نیچے ٹیلے سے اوپر آیا تو سب نے یک زباں ہو گئے، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر طلوع ہو گیا بدر من ثنیات الوداع، یہ ان پہاڑیوں سے جو ثنیۃ الوداع ہے، جو وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور پھر یہ مدینے کے اندر آنے کے بعد بہت سے ایسے کام ہوئے جو کہ آج اسلام کی بنیاد بنے ہیں، جیسے روزہ فرض ہوا، جیسے جہاد فرض ہوا، جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی، قبلہ تبدیل ہوا، ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ ان معاملات کو اندر ذکر کروں گا۔ ایک ضروری اعلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس منگل کو میری روانگی ہے حج کے لیے، اور تقریباً 4 جمعے اور ایک عید کی نماز آئے گی، میں انشاءاللہ دوسرے ساتھی پڑھائیں گے، تو میں ان 4 جمعوں میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، تو یہ سیرت کا درس بھی موقع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی عزیز حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے، تو 2 کام کہنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کہنا چاہیے کہ وہاں مقبول مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر دعا کریں، جب دعا کریں تو آپ کے لیے بھی دعا کریں، اور دوسرا کہ جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو تو اپنا سلام پیش کریں تو اپنے ساتھ میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ تو جو بھی حرم شریف جائے تو ان سے یہ 2 درخواستیں لازمی کرنی چاہیے، بقیہ جو بھی اپنی دوسری عبادات ہیں وہ ذکر کریں، لیکن یہ 2 چیزیں ہمارے اکابرین تعلیم فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسی ہیں۔ حضرت عمر ہر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ ان کے لیے انہیں دعا کا کہتے تھے، اور کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آتا تھا مدینہ شریف تو ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ قبر اطہر پر ہمارا سلام عرض کرنا۔ تو یہ 2 عمل ہیں جس کا وکیل بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔